خداوند کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ ہم اپنا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں اور سب سے پہلے بہت زیادہ آپ تمام معزز مہمانان سے معذرت، جو ٹائم دیا گیا اس پہ ہم پروگرام کی ابتدا نہیں کر سکے، اور خاص طور پر ڈاکٹر محسن نقوی صاحب جو کہ میں نے اپنی زندگی میں جو پاکستان کے حد تک دیکھا ہے، تو وقت کی پابندی کے حوالے سے آپ لاسانی ہے، میں نے اور کسی شخص کو اس حد تک وقت کی پابندی کرتے ہوئے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہر پروگرام میں وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے اور پہنچ بھی جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر صاحب سے ٹائم بھی لیا جائے ملنے کے لیے تو اس میں بھی ٹائم لینے والے کو کم سے کم یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب ٹائم کے حوالے سے کس قدر حساس ہے، اور یہ ہم سب کے اندر یہ حساسیت ہونی چاہیے۔ زندگی بہت قیمتی ہے اور وقت جو ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ انسان جو ہے اپنی جو سانسیں اس کی چل رہی ہے، اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے قیمتی متاع کیا ہے تو میرے نزدیک وہ ٹائم اور وقت ہے، اور ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ جب زندگی پرپس لیس ہو جائے، مقاصد اور بلند گولز اور نظریات اور اس طرح کے مقاصد نہ رہے تو پھر ہم بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے انتظامیہ کی طرف سے بھی تاخیر ہوئی، معزز کچھ مہمانان کی طرف سے بھی، تو اس کے لیے میں آپ سب سے ایک مرتبہ پھر معذرت خواہ ہوں کہ ہم وقت پہ پروگرام شروع نہیں کر سکے۔ ہم اس کانفرنس کے پہلے مقرر میں ڈاکٹر صاحب محسن نقوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ جو ہے علوم عصریہ اور علوم جس کو ہم نقلیہ اور عقلیہ علوم کہتے ہیں دونوں کے ماہر ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے آپ کی تعلیم ہے، اس کے بعد آپ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے نجف اشرف گئے، جہاں پر اس وقت کے سب سے بڑے مرجع تقلید آیت اللہ خوئی کے آپ وہ رہے طالب علم، اور پھر اس کے بعد آپ نے باہر جا کر ببلیکل اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 35 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہے، اور آپ کی ہر کتاب اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر ابھی جو نئی ایک کتاب کچھ عرصہ پہلے آئی ہے، فہم اسلام کے جدید خطوط، اسی طرح مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء، اور اصول اربعہ یا صحاح اربعہ جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر، اس میں سے اصول کافی جو بہت معروف حدیث کی کتاب ہے اس کی آپ نے تشریح بھی شروع کی ہوئی ہے۔ تو آپ علوم القرآن، علوم الحدیث، فلسفہ، ان سب پہ آپ کی بہت گہری نگاہ ہے، اور ہم خوش قسمت ہے کہ آج ہماری اس محفل میں محسن فکر و دانش محترم ڈاکٹر سید محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے علم کے موتی بکھیرے اور ہم جیسے طالب علموں کو مستفید ہونے کا موقع دے۔ السلام علیکم۔ اتنی باتیں تو ہمیں خود اپنے بارے میں معلوم نہیں جتنی ہمارے چھوٹے بھائی شگری صاحب نے ہمارے بارے میں بتا دی۔ چلیں ہمیں پتہ لگا کہ ہم کیا کیا ہیں۔ ہماری جو کہنا چاہیے کہ ہمارے قومی مزاج میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ دینی تعلیم جب حاصل کرتے تھے مدرسے میں، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کتاب ہوتی تھی، کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا پتہ نہیں کیا 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 لکھا القابات لکھے چلے جا رہے ہیں، پورا صفحہ ہو گیا، اور آخر میں اتنا سا وہ نام لکھا ہوا مولوی مسلم محمد علی صاحب جن کی تصنیف ہے وہ، اور اس میں ڈھونڈتے رہیں کہ لکھنے والا کون ہے اور کتاب کا کیا نام ہے، یہ بھی بعض اوقات نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو ہم لوگ کس اس میں ہیں، بہرحال اینی ہاؤ ان کی محبت ہے، یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں، چھوٹے بھائی طرح سے نہیں ہیں، تو ان کی مرضی ہے یہ جو چاہے کہہ دیں۔ اچھا، آمدن برسر مطلب آج کا جو ہمیں عنوان دیا گیا وہ کافی حساس قسم کا ہے، تو تھوڑی سی کچھ باتیں ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں 20-25 منٹ میں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو اصولی طور پہ یہ ذہن میں رہے
تمام قوموں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تمام مذاہب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو رولنگ کلاس ہوتی ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے، اور جب وہ سبجیکٹ کلاس بن جاتی ہے، جب وہ محکوم ہو جاتے ہیں تو ان کا مزاج جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت پھر ان کو اپنی بقا کی اور اپنے مذہب کی بقا کی، اپنی ثقافت کی بقا کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور وہ زیادہ کمپرومائزنگ بن جایا کرتے ہیں۔ اور جب وہ رولنگ کلاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی حکومت ہماری، رول ہمارا، تو ہماری مرضی ہم جس طرح سے بھی کریں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ باطل ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، اسی طرح سے چلتا ہے۔ تو جو ہمیں مذاہب کے خاص طور پہ حوالے سے بات کرنے کو کہا گیا، تو مذاہب کے لٹریچر میں، یعنی ایک ہی مذہب کے لٹریچر میں جو ہمیں ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، وہ بھی اسی پہلو کا اظہار ہے۔ یعنی کچھ لٹریچر وہ ہے کہ جو اس دور میں لکھا گیا کہ جب کوئی مذہب مضبوط تھا، مثلا یہ دیکھ لیے کہ جب بر صغیر پاک و ہند پہ پورے اس پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا اور مسلمان حکومت کر رہے تھے، اس وقت جو کتابیں لکھی گئیں تو وہ حاکمانہ انداز سے لکھی گئیں، اور تک بس یہ ہے، یہ حکم اللہ کا یہ ہے، رسول کا یہ ہے، اور وہ خاتم النبیین ہیں، اور اس طرح سے وہ ابھی بھی لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں دیگر مذاہب کے مقابلے میں ایک تحکمانہ انداز آپ کو کتابوں میں ملے گا۔ اس کے بعد برطانوی سرکار کی حکومت آ گئی۔ اب جو یہاں عیسائی مشنریز آنا شروع ہوئے، کرسچن مشنریز، اور انہوں نے اپنا وہ شروع کیا، مشن شروع کیا، لوگوں تک پہنچانا شروع کیا چیزوں کو، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کی ان کو تائید بھی حاصل تھی، گورنمنٹ بھی کرسچن تھے اس وقت۔ تو اس دور میں پھر آپ دیکھیں گے کہ لٹریچر جو ہے وہ بدلا ہے، اور خود مسلمانوں کے وہاں ڈیفینسو اور اپالوجیٹک، اگر ہم یہ دو لفظ آپ حضرات تک سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ان تک ہم پہنچا سکیں، تو یا تو ڈیفینسو میٹیریل لکھا گیا، یعنی مغرب کے اور مسیحی حضرات کے اعتراضات، چاہے قرآن سے متعلق ہوں، چاہے نبی پاک کی سیرت سے متعلق ہوں، تاریخ اسلام سے متعلق ہوں، اور کسی، تو ان کا جواب دینے کی کوشش کی گئی، وہ چاہے سر سید احمد خان ہوں، چراغ علی صاحب ہوں، یا اور دوسرے بہت سارے نام لے سکتے ہیں، مرزا غلام احمد جو قادیانی کے نام سے مشہور ہے، اس نے بہت سی کتابیں لکھی مسیح حضرات کے جواب میں۔ اور اسی صورت سے جو ہندو تھیالوجی ہے اس کے حوالے سے، اس وقت تک سناتن دھرم کی اصطلاح جو تھی وہ تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی، اس وقت تک انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ ابھی 150 سال پہلے کی بات ہے جب وہ کیا گیا، سینسس کیا گیا، اور اس میں یہ لکھنا ضروری ہوا کہ مذہب کیا ہے آپ کا، کہ مختلف جو مذاہب ہیں وہ کاؤنٹ ہو جائیں، ورنہ سب کے سب ہندوستانی اپنے کو لکھا کرتے تھے۔ تب یہ سناتن دھرم کی اصطلاح، یعنی ایک یونیورسل ریلیجن کے طور کے اوپر اصطلاح یہ آئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے اگر ان مذاہب کو دیکھیں جو بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، اسلام، کرسچینٹی، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہندوازم، تو ان کا جو لٹریچر ہے وہ یا ڈیفینسو ہے، ٹھیک ہے، یا اپولوجیٹک ہے۔ اپولوجیٹک کیسے؟ مثلا اسلام کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ بھئی اعتراض کیا گیا کہ قرآن میں تو آیت ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور بیویاں اگر یہ زیادہ شور وور مچائیں، سالن میں مرچی یا نمک تیز کر دیں تو ان کو تمہیں مارنے کی بھی اجازت ہے، مارو، فَضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ تو لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہیں قرآن یہ کہتا ہے؟
یہ تو بہت ہی برا ہے، یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اب اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ بھئی یہ ہوا اور ایسا تھا، اور کچھ قبائل میں اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ تھا، اور وہ تو الرجال قوامون علی النساء ہے ہی کہ مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر، تو لہٰذا اس کانٹیکس میں یہ ٹھیک ہے۔ کچھ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کے مقابلے میں جو نان مسلم ہمارے بھائی ہیں، ان کے بارے میں جو تھیولوجی تھی وہ بھی تبدیل ہوتی چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ یعنی وہ باتیں جو قیام پاکستان سے پہلے جس طرح سے لی جاتی تھیں، اب ہم کیونکہ عالمی برادری کے ایک ممبر بن گئے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں ہم سب کہ معاشرتی اور علاقائی عرف کے بجائے اب ایک کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل یا بین الاقوامی عرف ہے کہ بین الاقوامی قوانین میں، اقوام متحدہ کے چارٹرز میں، کنونشنز میں جس کے ہم لوگ سگنیٹریز ہیں، اس میں جو مختلف قومیتوں کو، مذاہب کو، ہر طبقے کو حقوق دیے ہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو اب وہ تھیولوجیکل لٹریچر جو ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ جناب یہ آیت جو ہے اس کے یہ معنی ہیں، اور وہ آیت جو ہے یہ معنی ہیں، اور قرآن مجید اور حدیث میں دیکھیے یہ بات بھی تو آئی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں، اس بات کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے تاریخ اور جغرافیائی حالات یہ سب تبدیل ہوتے ہیں، انٹرنیشنل وہ تبدیل ہوتا ہے، ہر اس کا طبقے کا، ہر مسلک کا، ہر اس کا لٹریچر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اس میں نئی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ جیسے پاکستان بننے کے بعد اگر آپ جو خاص طور پہ کانوینٹ اسکولز ہیں ابھی بھی قائم ہیں، اسی طرح سے بہت سے ہاسپٹلس جو یہاں آپ کے کراچی میں ہی ہولی فیملی ہاسپٹل لے لیے، 7 ڈے ہاسپٹل لے لیے، اور بہت سے، تو ان میں جو لٹریچر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ تردیدی کی بجائے کنونسنگ لٹریچر ہوتا ہے کہ آپ وہ پڑھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کیا، حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ اس طرح سے تھیں، مریضوں کا خیال رکھنے کا جو حکم ہے وہ اس طرح سے دیا گیا ہے، حضرت مسیح جو تھے وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ پازیٹیو لٹریچر آپ کو ملے گا، اور جہاں ڈومیننٹ رہے، جس ایریا جس پیریڈ میں ڈومیننٹ رہے، وہاں کا لٹریچر آپ کو بالکل تھوڑا سا مختلف ملے گا۔ وہاں دیگر نظریات کی تردید بھی ہے، دلائل بھی ہیں، دیگر مذاہب میں نقائص بھی نکالے گئے ہیں، تو یہ اٹ از بٹ نیچرل۔ تو قوموں کی نفسیات میں کوئی بھی قوم ہو، اینڈ مسلمز آر ناٹ ایکسیپشنز، کہ جو وقت کا اور حالات کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق لٹریچر جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وہ وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے حساب سے ہوتا ہے۔ کسی ایک دور کے لٹریچر کو لے کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی بھی مذہب کی ایک کلاسیکل انٹرپریٹیشن ہے، اس کے علاوہ دوسری انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم مذہب اسلام میں بھی فکر کا، فلسفے کا ارتقاء دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ریجنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی علیحدہ ہے۔ یعنی وہ فقہ حنفی جو یہاں فقہ حنفی کے ماشاءاللہ نمائندہ حضرات بھی موجود ہیں، کہ جو بر صغیر میں ڈیولپ ہوئی اور ہو رہی ہے، وہ اس سے مختلف ہے کہ جو فقہ حنفی مغرب میں یا مصر وغیرہ میں ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کے مسائل اور یہاں کے مسائل اور اس وقت یورپ امریکہ میں جو فقہ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بالکل یہاں کے اس سے بہت سارے معاملات میں یہاں کے اس سے مختلف استنباط ہیں کہ جو وہاں انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، اور وہ ہو رہا ہے تاکہ وہاں کے معاشرے سے کمپیٹیبل جو ہے وہ ہو جائے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ تو کیونکہ مذہب اور معاشرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ معاشرہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ معاشرہ ہمیشہ ڈائنامک ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ایک جگہ
جامد نہیں ہوتا. آپ مذہبی لٹریچر کو، اسکرپچرز کو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے احادیث کے والیومز ہوں، چاہے بائبل ہو، چاہے گیتا ہو، پران ہوں، چاہے آپ اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور اس کی شرحیں آپ لے لیں، اس کو لے لیں، یہ سب چیزیں، چاہے سکھ مذہب کا ہمارا گرو گرنتھ صاحب ہو، یہ سب مقدس ہیں اور یہ ایک جگہ لکھ دیے گئے، وہ کر دیے گئے، وہ رکھے ہوئے. مذہب کبھی بھی اس طرح سے رکھا نہیں جا سکتا کہ ایک جگہ آپ اس کو رکھ دیں. اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مذہب اسلام کیا ہے، جی یہ تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن ہے. تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہیومن انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر، اس کا آپ کی زبان میں ترجمہ، اور پھر سینکڑوں ترجمے، سینکڑوں تفسیریں، ٹھیک ہے، وہ سب اسلام سے وابستہ ہے. وہ سب اسی صورت سے مثلا ہمارے پاس اس وقت 7 کے قریب گیتا کی شرحیں موجود ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اور وہ ہیں، کوئی اور نظر آئے گی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی خرید لیں گے، پڑھ ڈالیں گے. تو ہر مذہب کی ایک مقدس کتاب ہوتی ہے، لیکن مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی زمانے میں اس کی ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ مذہب کہلاتا ہے اس زمانے میں. ٹھیک ہے، اور جب ہم نے یہ مان لیا تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چیلنجیبل بھی ہوتی ہے اور امینڈیبل بھی ہوتی ہے. اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زمانہ بدل جاتا ہے، زمانہ آگے چلا جاتا ہے. پھر وہ بہترین دماغ جنہوں نے پچھلی تشریح کی تھی، انڈرسٹینڈنگ پیش کی تھی، آپ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو نئے پرسپیکٹیو میں اس کا جو ہے وہ اظہار کریں اور نئے اس میں کریں. اور یہ تمام مذاہب کے ساتھ ہوتا ہے، تمام مذاہب کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو میجر ریلیجنز آف ورلڈ ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس لٹریچر کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، جس طرح سے آپ اس کے سوال کرتے ہیں نا فریکشن کے، کہ اس میں ایک ہوتا بھی آپ کو جو مارکس دیے جاتے ہیں، مارکس کتنے میں سے دینا ہے، ان کا آؤٹ آف 100 دینا ہے. تو وہ 100 جو ہے وہ ایک جگہ لکھا رہتا ہے، لائن ڈالی، اس کے اوپر کسی کے 98 نمبر، کسی کے 52 نمبر، کسی کے 30 نمبر، کسی کے 76، وہ بدلتا رہتا ہے، وہ چینجیبل ہے، ویریبل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ویریبل ہے. ٹھیک ہے، اسی صورت سے سب مذاہب میں کچھ پرماننٹ ہوتی اور کچھ اس میں کچھ کیا بیشتر ایسا ویریبل ہوتا ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی، وچ از ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی، جس کا معاشرے سے تعلق. معاشرے تبدیل ہوتے، ایک وقت میں ملٹائپل معاشرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ملٹائپل معاشرے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ بھی ملٹائپل ہوگی. جب ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہم سے کرسچن تھاٹ کی کچھ ہسٹری کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ کر رہے تھے، ہم لوگ بات کر رہے تھے اس پہ. تو ہم بتا رہے تھے کہ دیکھیں جو چرچ ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، گریک اس میں کس طرح سے رہا، اسکندریہ میں کیا حال تھا، پھر اس کے بعد 250 تک کس طرح سے چلا. پھر جب رومن امپائر جو ہے وہ کرسچن ہوگی تو جہاں جہاں یورپ سے دور دور تک وہ موجود تھا، ایون اس ٹرکی، وہاں کے پھر کرسچن فیتھ کی انٹرپریٹیشن میں اور اس میں کس قسم کے فرق آئے. جب اس میں امیلگمیشن ہو گئی گریک فلاسفی کی اور گریک لاجک کی، تو پھر جو کتابیں ڈیولپ ہوئیں، میمونائٹس کی کتابیں ہوں یا اس کے ساتھ آپ کا سما تھیولوجیکا ہو یا اور دوسری کتابیں ہوں، تو آپ کو یہ فلیورز جو ہیں وہ مختلف نظر آئیں گے. کیونکہ جو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے میتھیو اور دیگر کتابوں میں، میتھیو کے چیپٹر 5 to 7، وہ اگر آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق پڑھیں، اس کو پڑھیں کہ اس میں کیا تعلیمات ہیں، تو آپ کہیں گے یہ تو قرآن کا ہی کوئی جز ہے. جتنی بیسک ویلیوز ہیں معاشرے کے لیے اور معاشرے کو سدھار کے لیے، وہ آپ کو اس میں سرمن آن دا ماؤنٹ حضرت مسیح علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ جو آپ نے پہاڑی پر دیا ہے، پہاڑی اردو میں
پہاڑی کے واس کے نام سے وہ مشہور ہے، اس میں وہ آپ کو مل جائے گا، اور اس میں بہترین وہ تعلیمات آپ کو مل جائیں گے۔ یہ بیسک ہے۔ آپ کو ایک عجیب کیا دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے قدیم ترین مذہب جو نون اور آرگنائز مذاہب کی ہم بات کر رہے ہیں، ریڈیمنٹری ریلیجنس کی بات نہیں کر رہے، وہ ہندو مت ہے جو اب سناتن دھرم کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو سناتن دھرم ہی کہیں گے کہ جو ہمارے علاقے میں اور اس میں رائج ہے۔ سناتن دھرم جو ہے اس میں بیسک تعلیمات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بیسک تعلیمات جو مسلمان اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، شرک پہ نہیں، توحید پہ مبنی ہے۔ وہ بیسک تعلیمات توحید پر مبنی ہے، خدا کی ثنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایسے وہ مل جائیں گے بے شمار گویا کہ آیات آپ کہہ لیں، جملے کہہ لیں، جو لفظ بھی اس کے لیے آپ مناسب سمجھے استعمال کر لیں، جس میں جو کارڈینل سینز ہیں، گناہان کبیرہ جن کو آپ کہتے ہیں، جس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، وہ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ قتل نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بدکاری نہ کرو، کسی دوسرے پر مرد یا عورت بری نگاہ نہ رکھے، کسی کا مال غصب نہ کرو، چوری نہ کرو، زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ ساری کی ساری جو کارڈینل ٹیچنگز ہیں وہ سب کے سب آپ کو ہندو مت میں مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد اب اگر آگے چلیں تو مثلا یہودیت کی ہم بات کریں تو یہودیت اور عیسائیت میں وہ مشترک ہے۔ 10 کمانڈمنٹس جن کو آپ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اصطلاحاً ڈیکالاگ کہتے ہیں، 10 وہ احکام کہ جو پہاڑی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے شرک کی نفی ہے۔ ڈونٹ ٹیک دا نیم آف یور لارڈ ان وین۔ اپنے رب کا نام، اپنے خدا کا نام بلا وجہ نہ لو، اس کے قسم نہ کھاؤ، اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو برقرار رکھو۔ اور یہ میجر سینز میں سے بائبل میں ہیں، یعنی ایکسوڈس چیپٹر 20 اور ورس 1 to 17 اگر آپ پورا پڑھیں تو آپ کو اس میں کارڈینل جو وہ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، ٹیچنگز ہیں، بیسک ٹیچنگز۔ 10 کمانڈمنٹس اس کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ڈونٹ کل ادرس، مرڈر کے اوپر وہ ہے، دوسروں کے اوپر نگاہ رکھنا، غلط نگاہ رکھنا، فورنیکیشن، ایڈلٹری، اس کے خلاف، مرڈر کے خلاف، یہ ساری چیزیں، کم تولنا، کم وہ کرنا، اس کی جب آپ تشریح، ہم ابھی آپ کے ساتھ گروپ پہ سارے حوالے جو ہیں وہ ہم شیئر کریں گے، آپ لوگ اپنے اپنے اس میں جا کے جن کتابوں کو دیکھ سکیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں وہ اس کی جو تشریح ہے اس میں وہی تشریحات ملیں گی جو اس قسم کی قرآن مجید کی آیات میں موجود ہیں۔ یہاں عربی الفاظ ہیں، وہاں ہبریو الفاظ ہیں، یہاں ہبریو ارمیک الفاظ ہیں، یہاں عربی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو وہ چیزیں جو میجر وہ ہیں کہ قتل نہیں کرنا، فساد نہیں بچانا، کسی دوسرے کے اوپر بری نگاہ نہیں رکھنا، کسی دوسرے کا جو مال ہے اس کے اوپر اس کو غصب کرنے کی کوشش نہیں کرنا، بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے استعمال نہ کرنا۔ لوگ اس کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں نا، قرآن کی قسم کھا کے دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کا نام لے کے، ہر مذہب کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو سختی سے اس کو گناہ کبیرہ گویا کہ بائبل کی اور اس کی تعلیمات میں گنا گیا ہے۔ تو آپ یہ ڈیکالاگ پڑھیں، اس کی شرحیں پڑھیں جو تعلیمات وغیرہ میں آئی ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ معاشرہ کن بنیادوں کے اوپر قائم کرنا ہے۔ جینزم کو لیے آپ، ہندوازم کی 2 شاخیں جو بعد میں ہوئیں، جینزم اور بدھزم، ان میں اگر آپ پڑھیں یہی 10 کمانڈمنٹس، یہی 10 بنیادی ہدایات جو ہیں وہ آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ قتل نہیں کرنا کسی کو، جھوٹ نہیں بولنا،
ہیں، بلا وجہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام جو ہے اس کو وہ نہیں کرنا۔ یہودیوں میں تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہوہ بھی بہت کم کہا جاتا ہے، یعنی تھیولوجی کی بات کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو کہتے ہیں ہا شدی۔ ہا شدی کے معنی یہ ہیں کہ عظیم، العظیم۔ یہ جو ہا ہے جو ہماری انگلش میں لکھا جاتا ہے عبرانی اس کے ساتھ خاص طور پہ صفات خدا بندی کے، تو وہ عربی کے الف لام کے مترادف ہے۔ تو ہا شدی کے معنی عظیم کے ہیں، اعلیٰ کے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست نام لینے کی بجائے امام خمینی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے ایک جگہ پڑھا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے اللہ کی قسم نہیں کھائی، صرف ایک دفعہ اپنی پوری زندگی میں لفظ جلالہ، ہمارے وہاں اس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، اللہ بھی نہیں استعمال کرتے احترام کی وجہ سے، کہ اس کا نام جو ہے وہ کسی صورت سے ڈیگریڈ نہ ہو، ہم اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کا نام غلط طور پہ استعمال نہ کریں، نہ لیں، پھر قتل نہ کریں، فساد نہ پھیلائیں، اپنے پڑوسی کے مال پہ نظر نہ رکھیں، ان کی عورتوں پہ نظر نہ رکھیں، وہ ہمارے مردوں پہ اس پہ نظر نہ رکھیں۔ یہ ساری آنیسٹی، صحیح سچ بولنا، اس کو آپ پڑھیں، آپ بدھا کا جو 8 فولڈ پاتھ ہے اس میں آپ کو یہی ساری کی ساری 8 کی 8 چیزیں اور شروع کے جو 4 پرنسپل ہیں وہ بدھزم میں آپ کو سارے کے سارے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جینزم میں آپ کو اسی صورت سے ملے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن، ابھی ہم ایک حوالہ یاد آ رہا ہے قرآن مجید کا، سورہ انعام 6 سورہ ورس 150 to 153، اگر آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے ارے یہ تو ساری وہی تعلیمات ہیں، اگر آپ ڈیکلاگ وغیرہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو وہی ساری تعلیمات ہیں کہ جو احکام عشرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، یا پہاڑی کے واعظ میں ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے منہ سے سنے ہیں اور وہ ہمیں نقل کیے گئے ہیں، وہ کیے گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مذہب کی جو وہ ویلیوز کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور جس کے اوپر معاشرہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی مذہب چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں اس طرح سے بیہیو کریں، لوگ آپس میں اس طرح سے رہیں، باقی جو احکام ہوتے ہیں وہ ان سب کے فروعات ہوتے ہیں، ان سب کے فروع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر مختلف مذاہب میں شریعت کہلاتی ہے، لاء کہلاتا ہے، اور دوسری چیزیں اس کو کہتے ہیں، ہمارے اس میں شریعت اس کو کہہ دیتے ہیں، فقہ کہہ دیتے ہیں بعد میں۔ تو معاشرہ جس پہ ٹھہرے گا وہ ویلیوز نہیں ہیں کہ جو ہمارے اور ہندوؤں کے درمیان، ہمارے اور کرسچنس کے درمیان، ہمارے اور سکھوں کے درمیان، ہمارے اور بدھسٹ کے درمیان مختلف ہوں، کہ ان پلرز کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ ویسی ہوگی جیسی ہماری کھڑی ہوگی، ویسی ان کی بھی کھڑی ہوگی۔ مذہب اگر یہ کام کرنے میں ناکام ہو جائے، یعنی ہم اسلام کے معنی فرض کی یہ سمجھیں کہ اسلامی سزائیں نافذ کرنا، تو عزیزان محترم اس کی نوبت تب آتی ہے کہ جب اخلاقی نظام کے اوپر اور معاشرتی نظام کے اوپر لوگ عمل نہیں کرتے، تب جرم سرزد ہوتا ہے اور اس کے مطابق سزا ملتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں لیگل فریٹرنیٹی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون عوام کے لیے بنایا ہی نہیں جاتا، لوگوں کے لیے تھوڑی قانون بنایا جاتا ہے، ان لوگوں میں سے جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں قانون ان کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ معاشرے کو اگر ایسا بنائیں گے، ان سب چیزوں پہ، سچائی پہ، امانت داری کے اوپر، اور قتل کی ممانعت کے اوپر، اس کے حرام ہونے کے اوپر، دوسرے کا مال نہ کھانے کے اوپر وہ کریں گے، سب اس طرح سے آپ معاشرہ بنائیں گے تو جرم کہاں سے سرزد ہوگا؟ جرم تو یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو قتل کر دیا، کسی کا مال لے لیا، کسی سے قرض لیا، اس کو قرض نہیں واپس کیا، دھوکہ دے دیا کسی کو، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر، کسی کے مال پہ بری نظر رکھی، اس کو ہتھیانے کی کوشش کی، انہی سب سے جرائم پھوٹتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہوتی ہے آسمان سے اترتی ہے۔ جب معاشرہ ان بنیادوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا،
وہ چاہے ہندو معاشرہ ہو، چاہے سکھ معاشرہ ہو، چاہے مسلمان معاشرہ ہو، چاہے مسیحی ہو، چاہے یہودی ہو، تو وہ پھر وہاں جرائم منیمم ان کا لیول ہو جائے گا۔ اور یہی مذہب کا اصل کام ہوتا ہے کہ وہ معاشرت سازی کرتا ہے، وہ انسان سازی کرتا ہے، اور پھر اگر اس کا کوئی مخالفت کرے، اس کی کوئی اس کو بریچ کرے، اس کو ان ویلیوز کو، تو اس کے لیے پھر لا موجود ہوتا ہے کہ جو اس کو سزا دے دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور کم لوگ جو ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارا معاشرہ جو وہ بڑا اچھا معاشرہ ہے، ہم ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں۔ ابھی ہم پچھلے دنوں رپورٹ پڑھ رہے تھے ایک ملک کی، نام نہیں لیں گے، وہاں یہ تھا کہ وہاں جیلیں بند کر کے وہاں اسکولز قائم کر رہے ہیں، کالجز قائم کر رہے ہیں، بڑی جیلیں جو تھیں وہاں یونیورسٹیز قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا ہمارا مجرم رہے ہی نہیں، انوائرمنٹ ہی وہ نہیں رہا، تو جرم سرزد ہی نہیں ہوتا۔ بہت کم ہے ان کے لیے، 1-2 جیلیں ہم نے چھوڑ دی ہیں مختلف اس میں، وہاں وہ رہتے ہیں، وہاں ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کو کارآمد شہری بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ کارآمد بن جاتے ہیں، انہیں بلا وجہ کیوں جرم کریں گے، تو انہیں بھی ہم رہا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ ہمارے وہاں جو آتی خبر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مثلا کراچی جیل جو ہے اس کو اور توسیع دے دی گئی ہے، اب زیادہ مجرم ہم یہاں رکھ سکیں گے۔ سکھر جیل کو ہم نے، حیدرآباد جیل کو اور توسیع دے دی ہے، اور زیادہ رکھیں گے۔ مزید پولیس جو ہے وہ انڈکٹ کی جا رہی ہے، اور وہ ہے، اور اس کی مدد کے لیے رینجز بھی موجود ہوگی۔ What nonsense you people are doing! آپ جرم کو ختم کرنے کی معاشرے سے کوشش کیجیے تو جرم خود ختم ہو جائے گا۔ تو مذہب اس میں بہت ہی اہم رول پلے کر سکتا ہے، تمام مذاہب، جیسا ہم نے عرض کیا۔ ہم ابھی واٹس ایپ گروپ کے اوپر اس کو شیئر بھی کریں گے کہ جہاں ہم نے بالکل شروع سے لے کر 10 کمانڈمنٹ سے لے کر اور بہت سارے جو میجر مذاہب ہیں ان کی یہ تعلیمات، بنیادی تعلیمات کن کن چیپٹرز میں، کن کن ان کے بکس میں ہیں، اس کو ہم نے بریفلی مینشن کر دیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا 2-4 جگہ پہ کہ اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کو فلاں کتاب میں، فلاں اس میں مل جائے گی، والیوم میں، فلاں چیپٹر میں مل جائے گی۔ تو لٹریچر ہمیشہ جو ہمیں موضوع دیا گیا، وہ لٹریچر جو ہے وہ علاقے کے اور حالات کے، پولیٹیکل اور جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ترتیب پاتا ہے، جبکہ ہمارے دانش میں اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس لٹریچر کو، چاہے وہ ضد اسلام لکھا گیا اور چاہے وہ ضد مسیحیت لکھا گیا یا ضد ہندوازم لکھا گیا، ہم اپنی ٹیریٹری کی بات کریں، اپنے پارٹ آف دی ورلڈ کی، اس سب کو پیچھے چھوڑ دیں، آپ اس کو ختم کریں۔ ہم جو لوگوں کو قریب لا سکتے ہیں، مذاہب کو قریب نہیں لا سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذاہب ایک ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فضا قائم کر کے ان بنیادی احکام کہہ لیں، نصیحتیں کہہ لیں، بنیادی جو چیزیں ان کے اوپر معاشرے کو کھڑا کریں، اور اس میں پھر ایسی عمارت تعمیر ہو کہ ایک کمرے میں مسلمان رہے، ایک کمرے میں شیعہ رہے، دوسرے میں بریلوی، دیوبندی ہو، ہندو اور سکھ اور کرسچن، یہودی اگر کوئی ہے، وہ سب اس میں رہیں۔ اور یہ پاکستان حقیقت میں یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جہاں سب رہتے ہیں۔ بس ہمیں یہ شعور دلانے کی ضرورت ہے اپنے نوجوان طبقے کو کہ جب عمارت جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے تو اس کے مکین سب کے سب تباہ ہوتے ہیں، بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو سب کو ریسکیو کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، اور جو نہ بھاگ سکا وہ آگ نہیں دیکھتی کہ وہ کون ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، وہ اس کو جلا ڈالتی ہے، وہ اس کو جلا ڈالتی ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے معاشرے کی تعمیر نو کریں، اور ہم مذہبی طبقہ، خاص طور کے اوپر ہم مذہبی طبقہ جو ہے وہ اپنی ان بنیادی تعلیمات جن کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس یا ڈیکلاگ، ٹھیک ہے، یا گولڈن پرنسپلز بدھزم کے، یہ گولڈن
اوتھس جو ہیں 10 اوتھس، یہ سارا لٹریچر جو ہے، یہ سارے جو وہ ہیں ان کو ہم خود پڑھیں، اس کے اوپر عمل شروع کریں. اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہماری اپنی کمیونٹی کے، ہم ان کو سمجھانا شروع کریں کہ دیکھو قرآن مجید کی جس آیت کا ہم نے حوالہ دیا ہے، سورہ انعام 6 سورہ چیپٹر 6 اور اس کی آیات نمبر 150 سے 153، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، اور پھر مسلمانوں کو ہم تو اپنے بھائیوں کو اور مشورہ بھی دیتے ہیں کہ سورہ فرقان کا آخری رکوع اور پھر آیہ بر یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اگر مسلمان اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو، دوسرا کیا کرے چھوڑیں، جہاں جہاں ہم مؤثر ہیں اپنے گھر میں، گھر سے باہر، دوستوں کے سرکل میں، اور اگر ان 3 چیزوں کو خود بھی اپنائیں اور دوسروں کو اپنانے کو کہیں تو کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا، کوئی معاشرے میں ایسا فساد نہیں پھیلے گا، پیدا ہی نہیں ہوگا، پھیلنا تو دور کی بات ہے، پیدا ہی نہیں ہوگا کہ جس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت پڑے. اسی صورت سے ڈیکلاگ کے اوپر اگر اس پہ عمل کر لیا جائے، ان جو 8 فولڈ پاتھ ہے ان کا بدھسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لیں. پہاڑی کا واز جو ہے وہ ہمارے کرسچن بھائی جو ہیں اس کے اوپر معاشرے کو استوار کر لیں، اور 10 کمانڈمنٹس تو ہیں ہی، تو یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. اور اس میں آپ کو حدود اور تعزیرات اور لاز اور یہ وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، نہ یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ دیکھو بھائی کسی کو قتل نہیں کرنا. یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے وہاں تو بنیادی احکام میں یہ ڈونٹ کل ادرس، بھئی دوسرے کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا. ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے وہاں اس میں پرنسپل ہے، ہمارے وہاں تو ڈیکلاگ میں موجود ہے. ہماری تعلیمات کے بنیادی دوسرا نقطہ یہی ہے. دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کرنا، اس کو دھوکہ نہیں دینا. یہ ہمیں آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو ہماری بنیادی تعلیمات میں ہے کہ ہم اس طرح سے نہ کریں. علی حاصل القیاس تو یہ ہے کہ ہمارا اب لٹریچر جو ہے وہ اس بنیاد پہ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے طور پر معاشرے کو ان اخلاقی اقدار کے مطابق ہم تیار کریں، تاکہ فتنہ، فساد اور ہر قسم کی برائی جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے معاشرے سے دور ہو جائے. جب ہم لٹریچر کو اس طرح سے تیار کریں گے تو نئی خوبصورت کتابیں بھی سامنے آئیں گی، اور وہی یہ چیز اگر سلیبس میں شامل ہو گئی، کریکولم میں شامل ہو گئی، بچوں کی تربیت اس کے اوپر ہوئی، اسی نہج کے اوپر ان کی تربیت ہوئی، تو وہ جب جوان ہوں گے تو وہ کسی مذہب سے اور کسی ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ صالح لوگ ہوں گے معاشرے کے لیے. بس ایک بات کہہ کے ہم گفتگو اپنی ختم کرتے ہیں. ہم کرسچن سیمینریز میں بھی بعض میں پڑھاتے رہے ہیں، تو ایک میں ہم پڑھا رہے تھے، کرسچن ایتھکس پڑھا رہے تھے، تو وہاں یہ ہوا کہ کچھ دن بعد 1-2 اسٹوڈنٹس نے کہا، آئے ہمارے پاس، سر جب آپ اتنی کرسچنٹی کو جانتے ہیں اور اتنی زبردست آپ ایتھکس پڑھا رہے ہیں، آپ کرسچن کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ہم نے کہا دلچسپ سوال ہے. پھر ہم نے اس کا جواب دیا کہ جب تک ہم ایک اچھے انسان ہیں اسلام کے تحت، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری طرف جائیں، اور جب تک تم ایک اچھے انسان ہو کرسچنٹی کے تحت، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا مذہب تبدیل کر کے یا اپنی قوم تبدیل کر کے تم دوسری طرف چلے جاؤ. یہ مذاہب ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر وہ اس کی ایفیلیشن اور اس کا پوائنٹ آف ریفرنس ہمارا مذہب ہو جائے تو یہ مذہب کے لیے بھی گلوریفیکیشن ہے اور ہماری پرسنالٹیز کے لیے بھی گلوریفیکیشن ہے. اس کے اوپر شعور فاؤنڈیشن کو کام کرنا چاہیے، اور ہم سب کو انڈیویجولی بھی کام کرنا چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کی بنیاد کے اوپر اپنی چیزوں کو لکھیں، ڈیلیور کریں اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کریں. تھینک یو ویری مچ. سوال جواب تو نہیں لینا بیٹھے بیٹھے؟ اگر ٹائم ہے کوئی سوال ہو تو، اگر مختصر سوال ہی ہو تبصرے کی بجائے. اچھا ہم نے اتنی صاف باتیں کر دیں کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا. بہت شکریہ. عبداللہ
نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے۔ تو یہ جو علم و دانش کا جو کارواں ہے، آپ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو کے دوران اور اس سے پہلے بھی جو آپ سے کے خطابات ہم سنتے رہے، تو ہمیشہ مجھے اقبال کا یہ شعر آپ کے اوپر بالکل فٹ نظر آتا ہے۔ اور جس موضوع پہ جس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک کے تمام اسکول، کالجز، مدارس اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں صرف اسی گفتگو کو شامل کر دیا جائے، اور جس طرح سے ہم اپنے فقہی، فروعی، اختلافی اور جو خاص مذہب اور مسلک کی جو شناخت جن کی بنیاد پہ قائم ہے، ان پہ جتنا ہم محراب و منبر سے اور تعلیمی اداروں سے زور دیتے ہیں، اگر اس کا 1% حصہ بھی اس پہ دیا جائے تو ہمیں رواداری کو فروغ دینے، برداشت کے رویوں کو فروغ دینے اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے میرے خیال سے کچھ اور نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے دنیا کے تمام بڑے مذاہب، اور میں اس قدر محو ہو گیا گفتگو ڈاکٹر صاحب کی سنتے ہوئے، اور امید ہے آپ سب کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی ہوگی کہ کہاں سے مشرق وسطیٰ، ایران، ہمارے ہند کی سرزمین، ٹھیک ہے نا، ان سب جگہوں پہ جتنے مذاہب، ان سب کی تعلیمات، اور یہ ساری گفتگو سن کے مجھے ناز خیالوی کا وہ شعر پھر یاد آ رہا تھا کہ جب سب عاشق ہے تمہارے نام کے، جب سب عاشق ہے تمہارے نام کے، پھر کیوں جھگڑے ہے یہ رحیم و رام کے۔ تو یہ ہے وہ شعور فاؤنڈیشن نے جو بنیاد رکھی، اور جس مقصد کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اہل علم کو مدعو کیا جاتا ہے، آپ جیسے معاشرے پہ اثر انداز ہونے والے اہل دانش کو بلایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں، اگر ہم مذاہب کی بنیادی چیزوں کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی اس پوری گفتگو کی روشنی میں، تو آپ بتائیں پھر جھگڑے والی بات کہاں رہ گئی؟ ٹھیک ہے، مذہب کی بنیاد پہ تو اب کوئی جھگڑے والی بات نہیں رہتی۔ ہاں، اگر آپ مذہب کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر لیتے ہیں جس میں آپ کا پورا مقصد ووٹ بینک بڑھانا اور افرادی قوت بڑھانا ہے، تو پھر جھگڑے رہیں گے اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ شعور فاؤنڈیشن نے جو قدم اٹھایا، آپ دیکھیں جو ہمارے فراز کا جو شعر بہت مشہور ہے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے۔ تو اگر ہم میں سے ہر شخص ڈاکٹر صاحب کی اسی گفتگو کو ہی پھیلانا شروع کر دے، ٹھیک ہے، اس کو آگے پہنچائے، تو یقین مانے یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کی شمع کو جلانے والا بنے گا۔ یہی بات، مطلب اس پہ کتابیں ہے، لٹریچر ہے، تمام مذاہب کو آپ جتنے شوق اور ذوق ہے آپ اس حساب سے اس کو پڑھیں، وہ تو ایک الگ ہے، آپ اس میں تخصص کریں، لیکن ایک عامی کے لیے جو بالکل عوامی سطح پہ اگر ہم نے پیغام کو دینا ہے رواداری اور وسعت ظرفی اور اس مذہبی رواداری کا، تو میرے خیال سے تو یہ کافی و شافی ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اور میں یہ بات جو ہمارے ہاں جو تصوف کی کتابوں میں خاص طور پر مدح سرائس کی جو ممانعت کی گئی ہے، وہ مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے، مذہبی لحاظ سے، تو وہ مدح سرائی یا وہ تعریف وہ ہوتی جس کے اندر آپ کسی اپنے غرض کے لیے آپ کسی شخص کی، لیکن کسی شخص کی علمی حیثیت، علمی مقام اور مرتبہ اور اس کی فکر اور دانش کو جو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، میرے خیال سے تو یہ چیز اس میں نہیں آتی۔ دیکھیں، دانشور کی سب سے بڑی خوبی ہے کیا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ گفتگو کرے اور اس کے بعد سننے والوں کو سوچنے کے نئے دروازے ان پہ واہ کر دے۔ میرا تو یہ یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو نے ہم سب کے لیے سوچنے کے کئی نئے دروازے کھولے ہیں۔ ایک اور خوبی جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا خیال ہے ایک طالب علم کے طور پر، دانشور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرے تو آپ کو اس کی گفتگو میں نہ مسلک، نہ مذہب، نہ رنگ، نہ نسل، نہ وطن، ان میں سے کسی چیز کا تعصب آپ کو اس پہ نظر نہ آئے۔ اور یقین مانے میں نے جب بھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی شکایت ہے، ہمارے ہاں تو یہ نفرت کے سوداگروں کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو امن کے پیغمبر ہے ان کی پذیرائی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ خوبی بھی میں نے، اور بہت سے اسکالرز ہے، پھر ایسے اہل دانش کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کا معاشرہ بھی اس کو بہت قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ خراج تحسین اور خراج عقیدت کے مستحق ہے کہ ہمارا معاشرہ، کراچی کا معاشرہ، پاکستان، ہم سب خوش قسمت ہے کہ یہاں پر آج بھی جن اہل دانش کو ہم اس پیمانے پہ پرکھ سکتے، اس میں ڈاکٹر صاحب سر فہرست ہے۔